سامعین اور معزز ناظرین کرام، ایک بات دماغ میں بٹھا دو، علم اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو عالموں سے حاصل کرو۔ مدرسے جو ہے یہ اسلامی قلعے ہیں، اسلام کے صحیح معنی میں جو کسٹوڈین ہیں، اسلام کے جو محافظ ہیں وہ مدارس ہیں۔ بے شک اللہ کی ذات ہے ہر چیز کی حفاظت کرنے والی، لیکن علم آپ کو پیور جو ملے گا، شریعت مقدسہ کی جو باتیں آپ کو ملے گی، دین کا پورا انٹرپریٹیشن جو آپ کو ملے گا، وہ علماء کرام کے یہاں سے ملے گا۔ آج دنیا کی چند کتابیں پڑھ کر، سائنس کی چند کتابیں پڑھ کر، علماء کی مسند کے اوپر بیٹھ کر نئے نئے اسکالرس آتے ہیں اور دین کی تفصیلات، دین کے عقائد اور دین کا انٹرپریٹیشن ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوستو، ویسے دین کی تبلیغ تو کرنا اور علم کو سیکھنا ہر مرد و زن کا فرض ہے، لیکن آپ کے پاس مکمل وہ علم ہونا چاہیے، تب تم جا کر پبلک کو گائیڈ کرو گے، اس کو راستہ بتاؤ گے۔ مکمل کلام پاک کا آپ کے پاس نالج ہوگا، معنی اور مفہوم کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہوگا، نحو اور صرف آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، منطق اور فلسفہ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، علم بلاغت اور فصاحت آپ نے پڑھ رکھی ہوگی، علم کلام آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، تخصص فی التفسیر آپ نے کر رکھا ہوگا، تخصص فی الحدیث آپ نے کر رکھا ہوگا۔ 17-18 علوم کے اوپر جب آپ کو عبور حاصل ہوگا، تب جا کر آپ قرآن کے افہام اور مفہوم کو سمجھ سکو گے، تب جا کر آپ قرآن پاک کے کانٹیکسٹ کو، پس منظر کو، شان نزول کو، سیاق اور سباق کو آپ سمجھ سکو گے، تب جا کر آپ علمی میدان میں اترو اور لوگوں کو علم کے بارے میں روشناس کراؤ، قرآن اور حدیث کے فہم کو بیان کرو۔ اللہ کا کلام ہم سے کیا چاہتا ہے، احادیث نبوی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری ایفرٹ کرنی پڑے گی، بہت سارا جد و جہد کرنی پڑے گی، بہت سارے علوم سے گزرنا پڑے گا۔ کیا دین اتنا لاوارث ہے کہ ہر آدمی بیٹھ جائے اور آپ کو دین کی باتیں سکھانا چالو کر دے؟ ہمارے علماء کرام کی بھی یہ غلطی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے اسٹیج کو، اللہ کے نبی کی مسند کو قصہ کہانیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی تعریف کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پاپولر بنانے کے لیے اس مسند کو استعمال کرتے ہیں۔ میں وہاں گیا، مجھے وہاں جانا ہے، میری وہاں آؤ بھگت ایسی ہوئی، میرا وہاں استقبال ایسے ہوا، میرے اتنے فالوورس ہیں۔ آدھا گھنٹہ تو اپنے تعارف میں لگا دیتے ہیں، اس کے بعد دین کی بات بتاتے ہیں۔ ہم لوگوں کی کمزوریاں کو دیکھ کر آج دنیاوی علم سیکھنے والی شخصیات آج اس مسند کے اوپر بیٹھ گئی اور ہمیں انسٹرکشن دے رہی ہے، ہمیں پند و نصیحت کر رہی ہے۔ دوستو، یہ ہماری کمزوری ہے۔ عالم کو ایک پیور دین بیان کرنا چاہیے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو شریعت کا جانکار ہو، قرآن اور حدیث کے فہم سے ہٹ کر کوئی بات نہ کہے، اسی کو عالم کہا جاتا ہے۔ آپ جب اللہ کے نبی کی گادی کے اوپر بیٹھتے ہو، ممبر کے اوپر بیٹھتے ہو، تو آپ کو وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے اتھینٹک ہو، وہ روایات مشہور ہو، وہ روایات متواتر ہو، وہ روایات صحیح ہو، ان کو بیان کرنا چاہیے، یا کلام پاک کی آیات پڑھ کر اس کی تفصیل، اس کی تشریح بیان کرنی چاہیے۔ اس سے جو مسائل استنباط ہوتے ہیں، استخراج ہوتے ہیں، ان مسائل کو آپ لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کے عقائد کو صحیح کریں۔ خصوصاً آج کے دور کے اندر پبلک ایتھسٹ کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ ہمارے اسکول، ہماری کالج، ہماری یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جب سائنس پڑھتے ہیں تو ہر چیز میں لاجک تلاش کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر ایک ویژن، ایک ریزن تلاش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اپنے عقلی دلائل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اس چیز کی انالیسس کرتے ہیں۔ جب اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے
تو معاذ اللہ اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں، اسلام سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایتھسٹ ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ کے پاس گلوبل جانکاری ہے، آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر رہتے ہیں، کتنے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ گوہر فتنہ اٹھا ہے، شکیل حنیف بن شکیل کا فتنہ سے تو آپ واقف ہیں۔ یہ جدید دور کے فتنے، ابھی ابھی کے فتنے ہیں، 15-20 سال کے فتنے ہیں۔ تو گوہر فتنہ تصوف سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے۔ معاذ اللہ یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے پیر و مرشد کے بارے میں ایسا کلیم کرتے ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں، ایسی تفصیلیں بیان کرتے ہیں، ایسی تصریحات بیان کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں تو اس کا غلط معنی اور مفہوم لیتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے کچھ جماعت والے معاذ اللہ جہاد کی عورتوں کو تبلیغ جماعت میں گھسیٹ دیتے ہیں، پھر اس کی تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ جہاد بھی اصغر ہے، یہ جہاد عملی ہے، اس طریقے کی تعویلات کرتے ہیں۔ تعویل کرنا تو مولویوں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تعویلات مت کرو، جھوٹی تعویلات مت کرو، جو شرعاً قرآن اور حدیث کے منہج کے خلاف ہو اس تعویل کو ترک کر دو، اور وہ بتاؤ دین جو قرآن اور حدیث کے اندر واضح طور پر ثابت ہے، اس چیز کو بیان کرو۔ یہ خاص کر میں علماء کرام سے مخاطب ہوں، جو قوم کے اور دین کے کسٹوڈین امام ہیں، رہبر ہیں، دشا اور نردیش بتاتے ہیں، لوگوں کے لیے پند و نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے واعظ و خطابات کرتے ہیں، لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں، اس کے اصلاح کرتے ہیں، اس کے عقائد کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو عقیدہ قرآن نے بتا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کیوں بیچ میں دوسری شخصیات کو گھسیٹتے ہو، دوسروں سے کیوں استمداد طلب کرتے ہو؟ اس کا بائیکاٹ کرو، کنڈم کرو، واضح کرو، اسپشٹ کرو، اس کا کلیئریفیکشن دو، ایکسپوز کرو کہ کوئی بزرگ، کوئی بابا، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی غوث تمہاری مدد اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کون ہے جو تمہیں مصیبت کے ٹائم تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری تکلیفوں کو ہٹاتا ہے اور تمہیں زمین کی خلافت دے رکھی ہے؟ ایک مر جاتا ہے، دوسرا اس کی خلافت کو اختیار کرتا ہے۔ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، زور دے رہا ہے، االہ مع اللہ۔ کیا خدا کے سوا بھی کوئی خدا ہے جس سے تم استمداد طلب کر رہے ہو، جس سے تم مدد طلب کر رہے ہو، جن کے تم چکر مار رہے ہو، جن طواف کر رہے ہو، بکرے چڑھا رہے ہو، چادر چڑھا رہے ہو، منتیں پیش کر رہے ہو، بچوں کے لیے دعا کر رہے ہو، مصائب کو دور کرنے کے لیے دعا کر رہے ہو، ان کے سامنے جھک رہے ہو، ان کے سامنے ہاتھا جوڑی کر رہے ہو، ان کے پیروں میں پڑ رہے ہو، ان کی خاک کو چاٹتے ہو؟ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ قرآن تو یہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کس استر پر آ کر، کس بیسس پہ آ کر تمہاری ریمینڈی کرے گا، تمہاری اصلاح کرے گا، تمہیں ہدایت بتائے گا، تمہیں راستہ بتائے گا؟ قرآن تو واضح کہہ رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی نیکسٹ گاڈ نہیں، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ غائب میں اگر پکارنا ہے تو اللہ کو پکارو، دعا کرنی ہے تو اللہ سے کرو، مانگنا ہے تو اللہ سے کرو۔ موت اور زندگی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو تمہاری تکلیفوں کو دور کرے، تمہاری پریشانیوں کو دور کرے، تمہیں اولاد دے، بارش برسائے۔ موت اور زندگی، مصائب اور پریشانی، پرابلم اور سمسیا کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ توحید ہے، توحید کو واضح کرو۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، نبینا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب پیغمبروں نے کیا تعلیم دی؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہر پیغمبر کا مشن یہ رہا، ہر پیغمبر کی لیگیسی یہ رہی، ہر پیغمبر کا مشن یہ رہا کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ تم عالم ہو، پیغمبر کے وارثین ہو، تمہارا فرض ہے پبلک کو سمجھانے کا کہ خدا کو چھوڑ کر کسی کے دربار
آگے پوجا پاٹ مت کرو، کسی کے سامنے جھکو مت۔ تاخیر خودی ہے جھک جانا، توہین خرد ہے۔ تاخیر خودی ہے رک جانا، توہین خرد ہے جھک جانا۔ ہر گام پہ سجدہ کر لینا، یہ خدا رے جبیں کا کام نہیں۔ اس کا کام نہیں ہے کہ یہ جبیں تمہاری ہر جگہ جھک جائے، ہر ایک سے مانگتے پھرو۔ جب رب تمہارا موجود ہے، جس کو نہ تو نیند آتی ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے، بلکہ وہ تو ہر ٹائم جاگ رہا ہے۔ حی قیوم، وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ 24 ہارس تمہاری صداؤں کو سننے والی ذات اللہ کی ہے۔ 4 بجے بھی اٹھتے ہو تو اللہ تمہاری صداؤں کو سن رہا ہے، 1 بجے اٹھتے ہو تو بھی اللہ تمہاری آواز کو، تمہاری فریاد کو، تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے۔ بیچ میں کیوں گھسیڑتے ہو دوسروں کو؟ ہم وسیلہ لیتے ہیں، وسیلے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وسیلہ نیک اعمال کا پیش کرو، جو اگر تمہارے اندر کمپٹیشن ہے، صلاحیت ہے، نیکی ہے، صدقات و خیرات کیے ہیں، اللہ کا فرائض ادا کیا ہے، نماز روزے کی پابندی کی ہے، تو وہ کام آئے گا۔ ما تدری، قرآن کے اندر ہے کہ دوسرا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے اعمال کا جواب دے ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تمہارا کیا ہوا کام آئے گا، تمہارے بیٹے کا کیا ہوا بھی کام نہیں آئے گا، تمہارے والد کا کیا ہوا بھی کام نہیں آئے گا، تمہارے بزرگ پیر اور مرشد کا کیا ہوا بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی کو کہا، فاطمہ اگر میری مال سے لینا چاہے تو لے لے، لیکن خدا کے گھر اگر پکڑی گئی تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے واضح کر دیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ نبی کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وابی نہیں کہہ رہا، دیوبندی نہیں کہہ رہا، نبی کہہ رہا ہے۔ اب کس استر پہ میں اتر کر آپ کو سمجھاؤں؟ نبی کہہ رہا ہے، نبی، اگر آپ نبی کو مانتے ہو تو نبی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔